اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اٹرلی ہسٹری۔ خود سے چلنے والی بندوقوں، خودکار طریقے سے فائر کنٹرول سسٹم، ٹارگٹ ایکٹیویشن، ریڈارز، موسمیاتی ریڈار، جوہری وار ہیڈ اور گائیڈڈ میزائلوں سمیت مختلف اسلحہ خانوں کے قابل رشک مراحل تک پہنچنے سے پہلے توپ خانہ ایک طویل سفر طے کر چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب محاصرہ رکھنے اور قلعوں کا دفاع کرنے کے لیے ریجیمنٹ کا دستہ گریزن اور فیلڈ اٹرلی میں رکھا جاتا تھا۔ بعد میں وہ نقل و حرکت کی ڈگری اور اسباب یعنی کہ گریزن، گھوڑوں اور فیلڈ اٹرلی پر مبنی ایک نئی تنظیم آئی۔ پہلے فکس اور آخری دو سوار کیا جا رہا ہے، پھر بھی بعد میں بندوقوں کی صلاحیت اور گولوں کے سائز یعنی روشنی، درمیانے، بھاری اور انتہائی بھاری کی بنیاد پر ایک نئی تنظیم کی پیروی کی گئی۔ پیک یا پہاڑ، گھوڑے اور فیلڈ اٹرلی جو بھاری توپ خانے کے زمرے میں آتا ہے، اور سپر ہیوی قسم کے تحت آنے والی بڑی صلاحیت والی ساحلی گنیں۔ آج ہم نے پہاڑ، کھیت، درمیانے، بھاری اور مارٹروں کو تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم حرکت پذیری، صلاحیت حد، رفتار اور گولوں کا سائز وغیرہ جیسے عوامل کے امتزاج پر مبنی ہے۔ رائل اٹرلی اور پاکستان اٹرلی کی جڑیں۔ رائل اٹرلی کی رائل انڈین اٹرلی سے تشخیص ہے اور پھر رائل پاکستان اٹرلی سے مربوط ہوتی ہے، یہاں تک کہ آج تک اٹرلی کا ریجیمنٹ بن گیا ہے۔ برطانوی ہندوستان میں 1861 سے پہلے توپ خانے کی ضرورت صدارت اٹرلی کے ذریعے پوری ہوتی تھی۔ سن 1861 میں صدارتی توپ خانے کو رائل اٹرلی میں تبدیل کیا گیا، جو 1 نومبر 1940 تک برٹش انڈین آرمی کی خدمات انجام دیتا رہا۔ جب ہندوستانی توپ خانے کی بنیاد رکھی گئی، بعد میں اگست 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہندوستانی توپ خانے کو دوبارہ رائل انڈین اٹرلی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 1947 میں آزادی کے بعد رائل انڈین اٹرلی کی پاکستان میں تکمیل کو رائل پاکستان اٹرلی میں تبدیل کیا گیا۔ آخرکار 23 مارچ 1956 کو قومی آئین کے مقام پر اس کو دوبارہ اٹرلی آف ریجیمنٹ نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان اٹرلی کو صرف 8 گن یونٹس، 1 سروے کی بیٹری اور 1 فضائی مشاہدے کے بعد کی پرواز اور 2 تشکیلاتی ہیڈ کوارٹرز وراثت میں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ فرنٹیئر کورس کے پاس 6.7 انچ ہارٹلرز اور 15 25 پاؤنڈرز گنیں تھیں۔ وراثت میں ملنے والی اکائیوں کو پرانے پہاڑی گنروں کے اسٹیل فرام کے آس پاس بنایا گیا تھا۔ ان افراد نے سرحدی کارروائیوں میں کئی سال خدمات انجام دی اور افریقہ، مشرق وسطیٰ، اٹلی اور برما کے میدان جنگ میں عزت افزائی کی۔ جنگ کے بارے میں ان کا رد عمل غیر متزلزل، آسان اور پیشہ ورانہ تھا۔ انہی افراد کے ساتھ ریجیمنٹ تیار کیے گئے اور پاکستان اٹرلی کی شکل میں قوم کے لیے ایک مضبوط ہتھیاروں کی تعمیر کی گئی۔ توپ خانے کی تاریخ۔ خود سے چلنے والی بندوقوں، خودکار طریقے سے فائر کنٹرول سسٹم، ٹارگٹ ایکٹیویشن، ریڈار اور فیلڈ ریجیمنٹ نقل و حرکت ڈگری اور اسباب یعنی گریزن، گھوڑے اور فیلڈ اٹرلی پر مشتمل ہے۔ توپ خانے کی لڑائی کی کارکردگی 1948 کی پاک و ہند جنگ میں، 1948 کی کشمیر جنگ میں، جبکہ ریجیمنٹ آف اٹرلی ابھی بھی ایک نوزائیدہ تھی، اس اعداد و شمار کے لحاظ سے اعلیٰ فوج کے خلاف عہد باندھ لیا۔ پاکستان اٹرلی نے ہمارے افسران اور جوانوں کی روح اور ہنر کے علاوہ متعدد معذور افراد کے تحت کشمیر میں آپریشن کیا۔ بندوقوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور اس میں شامل خطرات کو پورا حساب کتاب لگایا گیا تھا۔ ہندوستان کی اجارہ داری کے باوجود جہاں بھی ہماری بندوقوں نے فائرنگ کی، ہندوستانی حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں مناسب سزا ملنے پر خاموش کر دیا گیا۔ چنچکائی اور دیگر خصوصیات اور منسلک ہندوستانی افواج کی چوٹیوں پر بندوقوں کو 9000 فٹ سے بلندی تک لے جانے اور بندوق اٹھانے جیسے کارنامے پاکستان اٹرلی کی تاریخ کا ایک روشن باب بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان افسران اور جوانوں کو آزادی کے طلوع ہونے سے پہلے ہی تربیت دی گئی تھی، لیکن وہ پاکستانی تھے اور اس طرح ان کی روح اور الہام
بھی تھا۔ مغل سلطنت کے منتشر ہونے کے بعد پہلی بار اس سرزمین کے اس حصے پر کے لوگ اپنی اپنی تاریخ رقم کرتے ہوئے محسوس کر سکے۔ انڈو پاکستان وار 1965۔ سن 1965 تک ریجیمنٹ آف اٹرلی 18 سال کی تھی، لیکن جوانی کی عمر گزر چکی تھی۔ 1947-48 کے واقعات نے ہمیں اپنے بچپن سے ہی ذمہ داری کے شعور میں اتارا تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ ہماری افواج کا پہلا حقیقی امتحان تھا۔ توپ خانہ اڑتے ہوئے رنگوں کے ساتھ نکلا اور دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے اس کی قدردانی کی۔ شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں کچھ کے رن تک کے تمام شعبوں میں اٹرلی نے اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بر وقت اور درست آتش گیر آگ اور توپ خانے کے یونٹوں نے منفی جنگ کے حالات میں تعینات اور دوبارہ کام کرنے کی صلاحیت نے بھارتی افواج پر تباہ کن اثر ڈالا۔ توپ خانے کی مجموعی جنگی کارکردگی کا اندازہ بندوق برادران کو دی جانے والی خراج تحسین کے ذریعے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اپریل 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اسٹیبلشمنٹ کا دورہ کیا اور ایک دربار سے خطاب کیا، جو بختر بند کور کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اپریل 1948 میں بھرتیوں کے پہلے دستے کے پاس ہونے کے لیے پہلی توفیق کی پریڈ کا انعقاد کیا گیا اور اس کے بعد اسے مستقل طور پر برقرار کیا گیا۔ انڈو پاکستان وار 1971۔ اس وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کے نتیجے میں واضح طور پر دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تجربے بازی، فیلڈ، درمیانے اور بھاری اکائیوں کے مابین توازن کی کمری اور مشرقی سامان کی شمولیت سے پیدا ہونے والی دشواریاں، اس کے علاوہ فوج میں بڑے پیمانے پر کشمکش کے ذریعے عائد مالی معاشی پابندیوں کی وجہ سے تربیتی معذور بھی تھے۔ 1971 کی جنگ میں اٹرلی کی کارکردگی واقعی کسی بھی اقدام سے عمدہ اور بہترین اور شاندار تھی۔ جنگ کی کارکردگی کا مختصر بیان اس طرح ہے: مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش میں توپ خانوں کی اکائیوں کا معائنہ، سرگرمیاں اور ناخوشگوار خطے کے مضر حالات میں کام کرنا، بڑا مختلف شعبوں میں بندوقیں مستقل کرنا خود کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ تاہم بندوق برادران اپنی روایت اور تربیت کے عین مطابق اس نے اپنی بندوقوں کا دفاع کرتے ہوئے مددگار بازوں کو آگ کی مؤثر مدد فراہم کی۔ دشمن کی مکمل فضیلت کی شرط کے تحت کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں گنرز کی کارکردگی پر لیفٹیننٹ جنرل لچھن سنگھ لال، جنرل آفیسر کمانڈر 20 ہندوستانی ماؤنٹین ڈویژن، خود ایک گنر نے پاکستان اٹرلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مغربی پاکستان میں اٹرلی کی کارکردگی اور فائر سپورٹ کی تاثر بھی اتنی ہی عمدہ تھی۔ بندوقوں کا روزگار اور فائر پاوروں کا ارتقاء دشمن قوتوں کے ساتھ تباہی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ شعبوں میں لڑی جانے والی لڑائیاں انتہائی شدید تھیں، لیکن اٹرلی ہمیشہ فیصلہ کن عنصر کی حیثیت سے قائم رہی۔ جب بھی آگ کا مطالبہ کیا جاتا، اس کا فوری جواب دیا جاتا۔ لیفٹیننٹ جنرل عظمت بخش ایوان کا 1971 کے جنگ کے فوجی تجربے سے مندرجہ ذیل اقتباس 1971 کی جنگ میں گنرز کی کارکردگی کا ایک خلاصہ اور حقیقی عکاس ہے۔ جنگ میں اس کا اصل کام رول آف اٹرلی۔ جنگ میں اس کا اصل کام جنگ کے میدان میں اس طرح کی بالادستی کا قیام ہے کہ دشمن ہماری کارروائیوں میں نہ تو مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مؤثر طریقے سے ترقی کر سکتا ہے۔ توپ خانہ اس تقریب کو دشمنوں کے گراؤنڈ یا فضائی ہتھیاروں کو تباہ یا غیر جانبدار کر کے اپنے فوجیوں کو جعلی نقصان پہنچا کر اور بالآخر لڑنے کی خواہش کو توڑ کر اس کام کو پورا کرتا ہے۔ توپ خانہ اس وجہ سے بھی درجہ ذیل ٹیکنیکل افعال رکھتا ہے: کمانڈر کے آپریشن پلان کے لیے فائر سپورٹ فراہم کرنا، دشمن کے ہتھیاروں اور دیگر اہداف کا پتہ لگانا، مداخلت کا منصوبہ نافذ کرنا۔ توپ خانے سے متعلق معاملات پر فوج کے فیلڈ کمانڈروں کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ تھی ہسٹری پاکستان اٹرلی کی قیام پاکستان کے بعد۔ پاکستان اٹرلی کی ہسٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جو قومیں اپنی ہسٹری کو یاد رکھتی ہیں اور اپنی
اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں اور اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتی ہیں، انہی کا مستقبل ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کا ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔